الازہر اسکول سسٹم ادارہ باوقار، بہترین اسکولوں میں ہوتا ہے یہ شمار۔ الازہر اسکول سسٹم ادارہ باوقار، بہترین اسکولوں میں ہوتا ہے یہ شمار۔ پرورش پاتے ہیں سدا چاند اور سورج یہاں، روشنی سے جن کی روشن ہے زمین و آسماں، خاک سے ہوتے ہیں اس کے ہیرے موتی آشکار۔ الازہر اسکول سسٹم ادارہ باوقار، بہترین اسکولوں میں ہوتا ہے یہ شمار۔ علم اور عرفان کے کرتا ہے یہ روشن چراغ، علم کے پھولوں سے گھر گھر ہو رہے ہیں باغ باغ، علم سے پاتے جلا ہے ہر گھڑی روشن دماغ، روشنی ظلمت میں ان سے، دشت میں ان سے بہار۔ الازہر اسکول سسٹم ادارہ باوقار، بہترین اسکولوں میں ہوتا ہے یہ شمار۔ پرورش پاتے ہیں سدا چاند اور سورج یہاں، روشنی سے جن کی روشن ہے زمین و آسماں، خاک سے ہوتے ہیں اس کے ہیرے موتی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وقال اللہ تعالی فی المقام الآخر، قل هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ بے شک سچ فرمایا ہے اللہ رب العالمین نے۔ وقال اللہ تعالی فی المقام الآخر، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے۔ پڑھیے اور آپ کا رب بہت کریم ہے جس نے سکھایا انسان کو قلم کے ذریعے سے، اور وہ سب کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ بے شک سچ فرمایا اللہ رب العالمین نے۔ انتہائی محترم و مکرم سمیع اللہ بھائی، ڈائریکٹر الازہر اسکول سسٹم شہر سلطان، ظفر جمال بلوچ بھائی، ڈائریکٹر الازہر اسکول سسٹم مظفر گڑھ، دیگر مہمانان گرامی، بچوں کے والدین، موجودین علاقہ اور ہمارا مستقبل، ہمارا کل کہلانے والے الازہر اسکول سسٹم شہر سلطان کے طلبہ و طالبات، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ وہ بیج جو آج سے 3-4 سال پہلے ہم نے یہاں بویا تھا، مجھے وہ اثر بہت بخوبی یاد ہے جب اس کی افتتاح کرنے کے لیے آئے تھے۔ جو آج ایک تناور درخت بن چکا ہے، سینکڑوں مائیں اپنے لخر جگروں کو یہاں روز بھیجتی ہیں ان کا مستقبل بنانے کے لیے۔ آج دن خوش ہوا یہاں کی ایکٹیویٹیز کو دیکھ کر، ان کے اعتماد کو دیکھ کر۔ میں شکریہ ادا کروں گا یہاں کے پرنسپل اور ڈائریکٹر کا کہ ایک اچھا انتخاب کر کے انہوں نے ہمیں ایک اچھا مسلمان بنانے کی تلقین کی، ایک اچھا پاکستانی بنانے کی تلقین کی۔ انہوں نے جتنے بھی ان کے پروگرام تھے، آج میں دیکھ رہا تھا بغور کہ انہوں نے ہمیں پاکستانیت سکھائی، ہمیں دین کے ساتھ جوڑنا سکھایا۔ میں اس پہ ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور کہ یہ الازہر کے اس ویژن کو، اس مشن کو لے کے آگے چل رہے ہیں۔
میں مبارکباد دوں گا تمام والدین کو، ان کے بچوں کو، کہ جنہوں نے آج کامیابی حاصل کی اور وہ آگے بڑھے۔ آپ سب لوگ بھی اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں کہ جی اللہ کی سب سے بڑی نعمت اولاد سے نوازا ہے، اور آج آپ کو توفیق دی کہ ان کو ایک اچھے ادارے میں پڑھا کے آگے بڑھا رہے ہیں۔ الازہر اسکول سسٹم کیا ہے؟ ایک اس سوال کا جواب آپ کو دوں گا اور کچھ والدین سے مخاطب ہوں گا ان کی ذمہ داریوں کے حوالے سے، کیونکہ سال میں ایک دفعہ آپ سے ملنے کا مجھے موقع ملتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے کچھ آپ سے ڈسکشن ہو جائے۔ الازہر اسکول سسٹم ہم نے کیوں بنایا؟ ہمارا مقصد کیا کوئی بزنس کرنا تھا؟ باقی ایجوکیشن سسٹمز کی طرح ایک نیا برانڈ لے کر آنا تھا؟ ہم کچھ پیسہ کمانا چاہ رہے ہیں، اس سے کوئی شہرت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اس کی وجہ سے وہ کوئی تقریریں کرنا چاہ رہے ہیں، یا کوئی اور مقصد ہمارے ذہن میں؟ عزیز والدین، کوئی بھی ایجوکیشن سسٹم جہاں وہ انفارمیشن ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل کرتا ہے، جہاں علوم ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل کرتا ہے، جہاں معلومات ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل کرتا ہے، جہاں مہارتیں اور سکلز ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل کرتا ہے، تو وہاں یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے بیلیو، اپنے ایمانیات، اپنا عقیدہ، اپنا تہذیب، اپنا کلچر، اپنی زبان، اپنا تمدن ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل کرے۔ یہ زندہ قوموں کے نظام تعلیم کا بنیادی جز ہوتا ہے، جو یہ خواب رکھتی ہے کہ میں زندہ قوم ہوں، میں اپنا عقیدہ رکھتے ہوں، میں اپنا بیلیف رکھتا ہوں، میں اپنا کلچر اور ثقافت رکھتا ہوں، اور میں دنیا میں اپنے کلچر، عقیدے اور ثقافت کے ساتھ جینا چاہتا ہوں۔ بدقسمتی کے ساتھ ہمارے ہاں خاص طور پہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر وہ تعلیمی ادارے بہت زیادہ ہو گئے ہیں کہ جو اس نظریے سے عاری نظر آتے ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ مغرب سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہم سے بہت آگے ہیں، ہم ان کی اس سائنس اور ٹیکنالوجی کو لینا چاہتے ہیں، ہم بھی ان کی سائنس کو اپنے بچوں کو بڑھانا چاہتے ہیں، ہم ان کے آئی ٹی کو اپنے بچوں کو، جو اسپیس میں انہوں نے آگے بڑھے ہیں، ان کو اپنے بچوں کو لے کے آنا چاہتے ہیں، لیکن ہم ان کی تہذیب کو نہیں اپنانا چاہتے، ہم ان کے کلچر کو نہیں اپنانا چاہتے، ہم ان کے بیلیف اور عقیدے کو نہیں اپنانا چاہتے، اب ان کے ایمانیات کو نہیں اپنانا چاہتے۔ ہم خود ایک زندہ قوم ہیں، ہمارا ایک رب ہے جس کو ہم مانتے ہیں، ہمارا ایک رسول ہے جس کو ہم مانتے ہیں، اس رب اور اس رسول کے بتائے ہوئے اصول و قوانین ہیں جس کو ہم مانتے ہیں، جس کے مطابق ہم خود بھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور اپنے آئندہ آنے والی نسل کو بھی بتانا چاہتے ہیں۔ ہم مغرب کے سائنس اور ٹیکنالوجی کو تو اپنانا چاہتے ہیں، لیکن ان کی بے خدا تہذیب کو نہیں اپنانا چاہتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ مغرب اس بے خدا تہذیب کی وجہ سے آج نفسا نفسی کی کیفیت سے دوچار ہے۔ وہاں ایک باپ کو، ایک بیٹے کو اپنے باپ کا نہیں معلوم، وہاں ایک بیٹی کو اپنے بھائی کا نہیں معلوم، وہاں بہن بھائی کا تصور ختم ہو گیا ہے، وہاں شناختی کارڈ پہ باپ کی بجائے ماں کا نام ہوتا، اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ میرا باپ کون ہے۔ ان کے جتنے بھی نظام ہائے زندگی، چاہے وہ معاشی ہوں، چاہے وہ معاشرتی ہوں، چاہے وہ سیاسی ہوں، چاہے وہ کسی اور، وہ سب ناکام ہو چکے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے رب کو وجود سے انکار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارا عقل ہمارا رب ہے، دنیا میں جتنی بھی بہبودی ہوگی وہ ہماری عقل کی بنیاد پر ہوگی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پوری کائنات کو پیدا کرنے والا رب ہے، یہ پوری کائنات کی ترقی اس رب کے بتائے ہوئے اصول و قوانین کے مطابق ہو سکتی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں یہ 5-6 فٹ کا جو جسم ہے، جس کو ہم انسان کہتے ہیں، اس کو اس رب نے پیدا کیا ہے۔ اس انسان کی زندگی میں جتنا بھی سکون، اطمینان اور عروج اور ترقی آ سکتی ہے، اس رب کے بتائے ہوئے اصول و قوانین کے مطابق آ سکتی ہے، اور اس رب نے ہمیں بتایا ہے، ہمیں قرآن کی شکل میں بتایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معلومات کی شکل میں بتایا ہے
اگر ہم اس پہ عمل کریں اور اس کو اپنے لیے بنیاد بنا کر ہم دنیا میں ترقی کے نئے راستے تلاش کر سکتے ہیں، ہم بہت آگے جا سکتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ مغرب ناکام ٹھہرا ہے، ان کا ہر نظام زندگی ناکام ٹھہرا ہے، ان کا سوشلزم، ان کا کمیونزم، ان کا مارکسزم، ان کا فرینکفرٹ اسکول آف تھاٹ، ان کی ڈیموکریسی، ان کی بادشاہت، ان کا ماڈرنزم، ان کا انڈیویجولزم، ان کا ہیومنزم، ان کا پوسٹ ماڈرنزم، ان کا پوسٹ ماڈرنزم۔ میں جس بھی سسٹم کی بات کروں جو مغرب نے بنایا ہے اسلامی معاشرے کے لیے، وہ ناکام ہو گیا ہے۔ دنیا آج بھی سکون کے لیے اسلام کی طرف آ رہی ہے، دنیا آج بھی سکون کے لیے رب کی طرف جا رہی ہے، دنیا آج بھی سکون کے لیے وہ جو آخرت کی بلیوز ہیں جو اس کو تمام کی تمام برائیوں سے روکتی ہے، اس کی طرف جاتی ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، رمضان المبارک میں جب آپ روزے سے ہوتے ہیں یا ہوتی ہیں، دنیا کی کوئی طاقت نہیں دیکھتی، آپ ایک گھونٹ پانی کا پی سکتی ہیں پیاس کی وجہ سے، لیکن آپ نہیں پیتی اس لیے کہ آپ کے ذہن میں وہ عقیدہ ہے کہ رب کی ذات موجود ہے۔ اگر میں یہ پانی پیوں گی تو وہ ناراض ہو جائے گا۔ آپ کھانا کھا سکتی ہے اکیلے میں، لیکن آپ نہیں کھاتی کیونکہ آپ کے ذہن میں وہ عقیدہ ہوتا ہے کہ وہ رب مجھ سے ناراض ہو جاتا ہے۔ در حقیقت بچے کے ذہن میں وہ عقیدہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر بچہ ہمارے ساتھ کھیلتے، اٹھتے، بیٹھتے، سوتے، کھاتے، ایک ماں ان کے ذہن میں یہ بات ڈالتی رہے، ان کے ایجوکیشن سسٹم ان کے ذہن میں یہ بات ڈالتا رہے، میرے بھائیو اور دوستو، ان کی مائیں ایسی ہوں گی وہ قوم بہت آگے جائے گی۔ ہم نے ایک سنجیدہ نسل تیار کرنی ہے، ہم نے ناچ گانوں پہ ناچنے والی نسل نہیں تیار کرنی۔ اس پاکستان کو اگر دنیا میں ایمان بنانا ہے، دنیا کا سرخیل بنانا ہے، تو ہمیں ایسے سنجیدہ لوگ تیار کرنے ہوں گے جو ان ناچ گانوں اور ان افراتفریوں سے دور رکھ کے اپنی قوم کی بہتری کے لیے سوچیں، ایک بیٹا بن کے دکھائیں، ایک بھائی بن کے دکھائیں، ایک اچھا داماد بن کر دکھائیں۔ میں آپ کے سامنے یہ ذہن میں رکھیے، ایک واقعہ پیش کر کے بات سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ایک ہاتھی سرکس کے اندر، بہت بڑا ہاتھی، اسٹیج سے بھی بڑا ہاتھی، ایک پتلی سی رسی کے ساتھ باندھا ہوتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو وہ رسی توڑ سکتا ہے، بھاگ سکتا ہے، لیکن وہ نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ جب وہ چھوٹا ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، تو اس کا مالک اس کو اس پتلی رسی کے ساتھ باندھتا ہے۔ اس وقت وہ اس رسی کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے، نہیں توڑ سکتا۔ ایک دن، 2 دن، ہفتہ، مہینہ، اس کے بعد تک ہار جاتا ہے۔ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ یہ رسی بہت مضبوط ہے، میں اس کو نہیں توڑ سکتا۔ لہذا جب وہ بڑا بھی ہو جاتا ہے، طاقتور اور توانا بھی ہو جاتا ہے، وہ اس رسی کو نہیں توڑتا، اس لیے کہ اس کے ذہن میں وہ مرغوبیت آ جاتی ہے، غلامی کو قبول کر بیٹھتا ہے۔ میرے بھائی بہنوں، میرے بھائیوں، ایک بچہ بھی وہ بچپن میں جو کچھ اس کے ذہن میں ڈالے وہ اس کو قبول کر لے گا۔ جس چیز سے اس کو مرغوب کریں گے وہ مرغوبیت حاصل کر لے گا۔ آپ کی بہت ذمہ داری ہے کہ اس کو خوددار بنائیں، اس کے اندر خودی کو کوٹ کوٹ کے بھریں۔ یہ جو ہوتے ہیں نا گھر میں، کوئی غریب نہیں ہوتا، والدین بچوں کے سامنے لوگوں سے ڈراتے ہیں، بچوں کو معاشرے سے دکھاتے ہیں، بچوں کو اپنی غربت سے ڈراتے ہیں، وہ بچے کی ذہن میں بیٹھ جاتی ہے۔ آپ مستقبل کا ایک غلام تیار کرتے ہیں، آپ مستقبل کا ایک ناکارہ انسان تیار کرتے ہیں، آپ مستقبل کا ایک آپ کے لیے ملازم تیار کرتے ہیں۔ نہیں میری ماں اور بہنوں بیٹیوں، آپ نے مستقبل کا لیڈر تیار کرنا ہے۔ خود جتنی بھی مشکل پیش کریں، آپ کا والد بچے کا اور آپ برداشت کریں، لیکن بچے کے سامنے کبھی یہ بات نہ کریں کہ ہم غریب ہیں، ہم مسکین ہیں، یا ہم کسی کے گھر سے کھاتے ہیں یا کسی کی زمینوں پہ کام کرتے ہیں۔ اس کے سامنے خوددار بن کے ڈرے۔ غریب سے غریب آدمی بھی جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو اپنے گھر کا بادشاہ ہوتا ہے۔ اس کی بیوی اور اس کے بچے اس کو سلامی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اس کی مسکراہٹ کو دیکھتے ہیں۔ جس دن وہ غصے میں ہوتا ہے تو بچے سہمے ہوئے ہوتے ہیں، بیوی سہمے ہوئی ہوتی ہے۔ نہیں میرے بھائی اور دوستوں، میری بہنوں، اب ذمہ داری والدین پہ بھی ہے کہ آپ نے کیسی نسل تیار کرنی ہے۔ دوسری اہم بات کہ اپنے بچوں کو محبت دیں، اپنے بچوں کو وقت دیں، اپنے بچوں کو ٹائم دیں۔ آج اگر بچوں کو وقت دیں گے تو کل جب آپ بوڑھے ہوں گے تو آپ کے بچے آپ کو وقت دیں گے، ورنہ وہ آپ سے منہ پھیر لیں گے۔ وہ ایسے آوارہ انسان تیار ہوں گے کہ جن کو محبت، والدین کی تکریم ان کی نسل، ان کے خون سے نکل چکی ہوتی ہے۔ آج اگر ان کو محبت دیں گے
تو کل جب آپ بوڑھے ہوں گے اور وہ جوان ہوں گے تو وہ آپ کو محبت دیں گے. آج اگر ان کو عزت دیں گے تو تب وہ آپ کو عزت دیں گے. اس لیے اگر آپ کا بچہ النصر اسکول سسٹم میں پڑھنا ہے, اگر آپ نے اس کو النصر اسکول سسٹم میں پڑھانا ہے, تو پر اس ویژن کے ساتھ, اس مشن کے ساتھ, اس سوچ کے ساتھ آپ پڑھائیں کہ میرا بچہ کوئی سطحی انسان نہیں ہوگا, میرا بچہ مستقبل کا لیڈر ہوگا. اگر وہ انجینئر ہوگا تو انجینئرنگ میں لیڈنگ کرے گا, اگر وہ ڈاکٹر ہوگا تو ڈاکٹروں کو لیڈ کرنے والا ہوگا, اگر وہ آرمی آفیسر ہوگا تو وہاں لیڈنگ پوزیشن میں ہوگا, اگر وہ بزنس مین ہوگا تو وہاں لیڈنگ پوزیشن میں ہوگا. اس لیے کہ ہمارا یہ بیسک فلسفی ہے ایجوکیشن کی کہ ہم نے مستقبل کی قیادت تیار کرنی ہے. نیا زمانہ, نئے صبح و شام پیدا کر, نیا زمانہ پیدا کرنے کے لیے ایسی مائیں چاہیے کہ جو اپنے بچوں کی تربیت میں ہمارا ساتھ تعاون کریں. وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ تم مجھے اچھی مائیں دو, میں تمہیں مستقبل کی دنیا کی امامت دوں گا, دنیا کا سپر طاقت دوں گا. ہم نے اس پاکستان کو سپر طاقت بنانا ہے. پاکستان کے سائنٹسٹ کو, پاکستان کے انجینئر اور ڈاکٹر کو, پاکستان کے استاد کو, پاکستان کے پولیٹیشین کو ایک ایسا بنانا ہے کہ وہ اپنے ذات کے خول سے نکل آ جائے, اپنے کیریئر کے خول سے نکل آئے, اپنے کوٹھی اور مکان کے خول سے نکل کر پورے پاکستان کو اپنا کوٹھی اور مکان سمجھے. اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ دنیا پہ امام کرنے والے لوگوں کی مائیں ہوں گی, آپ دنیا پہ امام بننے والے قوم کے بزرگ ہوں گے. میرے بھائی اور دوستو, اس وقت یہ وقت ایسا آ چکا ہے کہ پاکستان اپنے جغرافیے کے حوالے سے, اپنے محلے وقوع کے حوالے سے ایسی قوم بننے جا رہا ہے جو دنیا میں اپنا مقام پیدا کرے گا, جو دنیا کا سرخیل ملے گا. قائد اعظم نے کہا تھا کہ we have dreamed the dream of Pakistan with a view that it will be an ideal Islamic state. کہ ہم نے ایک خواب دیکھا ایک نظریے کے ساتھ کہ پاکستان دنیا کی ایک آئیڈیل اسلامک اسٹیٹ ہوگا. انہوں نے مسلم اسٹیٹ کی بات نہیں کی تھی کہ مسلمانوں کا ایک ہجوم ہوگا اور اس کی مملکت, انہوں نے اسلامک اسٹیٹ کی بات کی تھی کہ ایک ایسی ریاست جہاں اسلام کے معاشی نظام کو, اسلام کے معاشرتی نظام کو, اسلام کے سیاسی نظام کو, اسلام کے ہر نظام کو ہم یہاں پر ایک تجربے کی صورت میں پیش کریں گے اور دنیا کو بتا دیں گے آج بھی اسلام دنیا پہ امامت کے لیے بہترین نظام حیات ہے. آئے ہماری طرف کہ پاکستان کو ایک ایسی قوم بنائیں جو دنیا کی امام قوم بن جائے. میرے بہنوں, میرے بھائیوں, میرے دوستوں, دوسری بات جو انفرادی زندگی کے حوالے سے کہنا چاہوں گا کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے لیے مربع چھوڑ جائیں, اپنے بچوں کے لیے بینک بیلنس چھوڑ جائیں, اپنے بچوں کو اچھے مکان بنا کر دے جائیں. یہ سب چھینے جا سکتے ہیں, یہ سب چوری ہو سکتے ہیں, لیکن اگر آپ ان کو مہارتیں, آپ اس کو علم اور تربیت اور ڈگری اور یہ سب کچھ کروائیں گے تو یہ کبھی چوری نہیں ہو سکتا. وہ جہاں بھی ہوگا اپنے مقام خود بنا لے گا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو جہیز دے کے رخصت کریں گے تو معاشرے میں اس کا زیادہ مقام ہوگا, نہیں. میں سمجھتا ہوں اس کا جہیز اس کی ایجوکیشن ہے. آپ اس کو یونیورسٹی تک پڑھائیں, آپ اس کو کالج تک پڑھائیں. اگر آپ کی بچی یونیورسٹی سے ڈگری شدہ ہوگی تو وہ کل اگر اس کو کوئی برے حالات بھی آتے ہیں تو اپنی دنیا آپ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہوگی, اپنے بچوں اور خاندان کو خود سنبھالنے کی صلاحیت رکھتی ہوگی. میں سمجھتا ہوں غیرت اس چیز کا نام ہے کہ آپ کے مستقبل کی اولاد, آپ کی نسل اپنے معاشرے میں اپنا مقام رکھی ہو, اپنا عزت رکھتی ہو. اس قوم کو ایسی ماؤں کی ضرورت ہے کہ جو اپنے آپ کو بھی سنبھال سکے, اپنے نسل اور خاندان کو بھی سنبھال سکے. اس لیے آپ لوگوں نے, والدین نے جتنا پیسہ اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت پہ لگانا ہے اس سے زیادہ پیسہ اپنی بیٹی کی تعلیم و تربیت پہ لگانا ہے, کیونکہ ہم نے مستقبل کو ایسی ماں اور بہنیں دینی ہے جس نے اس ریاست کو, اس قوم کو آگے لے کے جانا ہے. میرے بھائیوں, دوستوں اور بہنوں, ایک اور بات بہت ضروری سمجھوں گا, وہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں میں محبت آئے تو ان کے سامنے محبت کرنی ہوگی. اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے بچے غیبت سے بچے تو اس کے سامنے غیبت سے بچنا ہوگا. اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے بچے چغل خوری سے بچیں تو ان کے سامنے چغل خوری سے بچنا ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد چوری سے بچے
تو اس کے سامنے چوری سے بچنا ہوگا. یہ جو ہم نے نفرتیں پال کے رکھی ہوئی ہیں، جو بظاہر ہم ہنستے ہیں، ہم ان کے ساتھ مسکراتے ہیں اور جو ہی وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو پھر ان کی غیبت شروع کر دیتے ہیں، منہ بناتے ہیں. یہ ساری چیز آپ کی اولاد اڈاپٹ کر رہی ہوتی ہے، آپ سے سیکھ رہی ہوتی ہے. خدا را اپنی آئندہ آنے والی قوم کو محبت والا بنائیں. محبت والا بنانے کے لیے تو پھر دل سے محبت کریں، بڑوں کی عزت کریں، اپنے ہم عمروں سے دوستی کریں، اپنے سے چھوٹوں کو شفقت کی نظر سے دیکھیں. وہ آپ کی خالہ ہو، وہ آپ کی تائی ہو، وہ آپ کا سسرال ہو، وہ آپ کا میکا ہو، ہر ایک کی عزت کرنا آپ کا فرض ہے. میرے بھائی اور دوستوں اور بہنوں، ہر ایک عورت کا یہ فرض ہے کہ بچوں کے سامنے اپنے ہسبینڈ کی عزت کرے، اور ہر ہسبینڈ کے اوپر یہ فرض ہے کہ بچوں کے سامنے اپنی مسز اور بیوی کی عزت کرے. اگر یہ ایک دوسرے کی عزت نہیں کریں گے تو پھر ذہن میں رکھیں کہ آج آپ اپنی بیوی پہ ظلم کر رہے ہیں، کل آپ کی بیٹی اس کے لیے تیار ہوگی، آپ کا بیٹا آپ کی بہو کے اوپر ایسے ہی ظلم کرے گا. اگر آپ آج اپنے ہسبینڈ کی عزت نہیں کر رہی تو یہ ذہن میں رکھیں کہ کل آپ کا بیٹا بھی کسی کا ہسبینڈ ہوگا، اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. یا آپ کے بچے اور آپ کی اولاد سب کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ سے اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں. 14 سال تک بچوں کا آئیڈیل ان کا بابا اور ان کی ماما ہوتی ہیں، وہ سب کچھ انہی سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. 87% چیزیں وہ اپنے والدین سے اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے فالوور ہوتے ہیں. لہذا اپنے بچوں کو اگر اچھا اخلاق سکھانا ہے تو اچھا آپ کو بننا پڑے گا. اپنے بچوں کو اگر اچھا بنانا ہے تو ان کے سامنے اچھا بننا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ باتیں بھی آج کے دن کے لیے یہ باتیں ہم مان لیں اور آج سے تہیہ کر لیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو بہت بڑا انسان بنانا ہے، صرف پیسوں کے حوالے سے نہیں، اخلاق کے حوالے سے، تربیت کے حوالے سے، شناسائی کے حوالے سے، تعظیم کے حوالے سے، تقریم کے حوالے سے، عزت کے حوالے سے، انشاءاللہ آپ کا بیٹا مستقبل کا ایک بہت اچھا انسان بنے گا. دور دور سے اس کے لیے رشتے آئیں گے. ایک ماں ہوتے ہوئے آپ اس پہ فخر کریں گی، ایک بیٹی کے اوپر بھی اور ایک بیٹے کے اوپر بھی. لیکن اس کے لیے اپنے ذات کے خول سے نکلنا ہوگا، لالچ کے خول سے نکلنا ہوگا. اگر آپ اس خول سے نکلتی ہیں تو مستقبل انشاءاللہ آپ کا ہے کہ تیری خودی میں ہو کہ انقلاب پیدا، عجب نہیں کہ 4 سو بدل جائیں. اے تیری آرزو کہ تیری دعا ہو پوری، میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.